علامہ طالب جوہری اللہ مقاموں نے بھی حرہ سعدیہ پر ایک تقریر میں بہت مفصل اس کا خطبہ کہ جو اس نے شام کے دربار میں خطبہ دیا تھا. حرہ سعدیہ چلی ہے بصرے سے، اور بصرے سے چلنے کے بعد پہنچی ہے شام میں. جب بصرے کے اندر بسر ابن ارتاد حاکم شام کے گورنر نے ظلم و زیادتی کی حدیں گزار دیں، تو سارے مرد اور سارے مظلوم اور سارے مقہور اور سارے جو ہے کہیے مجبور، وہ سارے لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کیا کریں اس سے، کیسے جان چھڑائیں اس ظالم سے. تو پردے کے اس جانب جو خواتین تھیں شہر کی جو جمع تھیں اس میٹنگ میں، اس ملاقات میں، وہاں سے ایک خاتون کی آواز آئی جس کا نام ہے حرہ سعدیہ، حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی. اللہ اکبر. خاتون اگر اپنا کردار ادا کرنے لگے نا پھر ماحول ایک لمحے میں بہتر ہو سکتا ہے، اور خاتون اگر اپنا منفی کردار ادا کرے تو ماحول ایک لمحے میں برا ہو سکتا ہے. خاتون کو بہت اہمیت دی ہے پروردگار عالم نے. وہ پہنچی، اس نے کہا میں جاؤں گی بات کرنے. اس نے کہا کون شکایت پہنچا؟ کہا کسی کی مجال ہے جا کر بات کرے حاکم شام سے. اس نے کہا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، میں جاؤں گی بات کروں گی. کہا تم بات کرو گی؟ کہا میں جاؤں گی. اب یہ پہنچی بصرے سے شام، اور شام پہنچنے کے بعد دربار میں بغیر کوئی اجازت، بغیر کسی کی پرواہ کیے ہوئے دربار میں داخل ہونے لگی. دربانوں نے روک لیا، سپاہیوں نے روک لیا. کہاں جا رہی ہو، کون ہو؟ کہا میں شام سے آئی ہوں اور مجھے حاکم سے بات کرنی ہے، امیر سے بات کرنی ہے. اسے روکا جانے لگا، چیخنے لگی، چلانے لگی تم کیسے ہو، کون دربان بٹھاتا ہے، کوئی حاکم وقت کیسا ہوتا ہے. جو بھی غصہ کرنا تھا، چیخنا تھا، چیخا. تو اندر دربار کے اندر کرسیاں لگی ہوئی تھی، باتیں ہو رہی تھیں. تو حاکم شام نے کہا یہ کیا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ تو اسے آ کے خبر دی گئی کہ ایک ایسے خاتون آئی ہے اور وہ بصرے سے آئی ہے اور آپ سے ملنا چاہتی ہے. کہا کیا نام ہے؟ کہا حرہ سعدیہ. آپ یقین جانیے تاریخ کہتی ہے کھڑا ہو گیا، اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اسے اندر بلاؤ. کیوں روکا ہے دروازے پر؟ جیسے ہی اندر آئی 2 قدم آگے بڑھ کر کہا حرہ کہاں بصرہ، کہاں شام، کیسے آنا ہوا؟ کہا کرسی لگاؤ، بٹھاؤ انہیں. سب اب پریشان تھے کہ یہ کون ہے بھائی جس کا اتنا احترام ہو رہا ہے، اتنا خیال کیا جا رہا ہے. احترام ہو رہا تھا یا خوف ہو رہا تھا؟ بھی عرض کرتا ہوں آپ سے. جی ہاں، تو کبھی کبھی جو ہے نا وہ خوف کی وجہ سے اظہار عقیدت ہو رہی ہوتی ہے، وہ احترام نہیں ہوتا. تو ایک مرتبہ آواز دے کر کہا کسی نے کہ امیر یہ کون ہے؟ کہا تم نہیں جانتے؟ پھر اسے تعجب ہونے لگا، تم بتاؤ یہ نہیں جانتے اس کے؟ سب نے کہا نہیں ہم نہیں جانتے. کہا یہی تو ہے جس نے علی کے لشکر کو بھاگنے سے بچایا تھا، میرے لشکر کو شکست دلوائی تھی. جنگ صفین میں ایک ایسا دن آ گیا تھا کہ علی کا لشکر میدان چھوڑ کے جا رہا تھا میری چالوں کی وجہ سے، میرے کاموں کی وجہ سے. تو یہ ایک اونٹ پر بیٹھ کر آئی اور وسط میدان میں کھڑے ہو کر اس نے علی کے فضائل پڑھنا شروع کیے، اور اتنے علی کے فضائل پڑھے کہ جاتا ہوا لشکر واپس آیا، انہیں حوصلہ ملا، انہیں شجاع بنا دیا اسے، اور جنگ کا نقشہ ہی بدل کے رکھ دیا. تو کہنے لگا کہ حرہ کیا بات ہے؟ کہا تمہارے گورنر نے دعا کریں کہ میں اپنی بات آج پوری کر سکوں، مگر یہ سنانے کا واقعہ ہے. کہا کہ حرہ بتاؤ کیا بات ہے، کیوں آئی ہو؟ کہا تمہارے گورنر نے شام کے اندر ظلم و زیادتی کی حدیں گزار دیں، کیا کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، ایسا کیا اس نے، ویسا کیا. تو کہنے لگا کہ کاتب کو بلایا جائے، نامہ تیار کرو، اس کی گواہی کافی ہے، اس کی گواہی کافی ہے. ہاں، ایک عورت کی گواہی کافی ہے. کہا لیٹر لکھو، اس کو معزول کرو. اور معزول کرنے کے بعد معزول نامہ، عزل نامہ لکھنے کے بعد حرہ کے ہاتھ میں پکڑا کے کہا تمہیں جا کے دے دینا، کہہ دینا تمہیں گورنرشپ سے ہٹا دیا گیا ہے. تو یہ جیسے نامہ لے لیا نا تو انہوں نے کہا کہ یہ تم نے وہاں کے لوگوں کی بات سنی ہے، میں اس کے لیے تمہاری ممنون ہوں. تو مگر کہنے لگے نہیں بات جا کہاں رہی ہو، یہ بتاؤ علی کہاں ہے؟ مولا کی تو شہادت ہو چکی تھی. کہنے لگے جا کہاں رہی ہو، علی کہاں ہے؟ تو حرہ نے کہا کہ علی شہید ہو گئے. تو کہنے لگی حرہ تم علی کے اتنے فضائل پڑھتی ہو، آج ہمارے لیے بھی تو کہو کہ ہم بھی تو عدل کرتے ہیں. تو کہنے لگی اپنی آبرو بچانے کے لیے عدل اور ہے، اللہ کی خاطر عدل اور ہے. کتنی جرت کی بات ہے یہ. آپ اس پس منظر میں سوچئے گا اسے کہ کہاں بول رہی ہے، کس سے بات کر رہی ہے. کہ وہ خاتون جو کئی قافلوں میں شریک ہوتی ہوئی اور کہاں سے اترتی چڑھتی اور سواریاں بدلتی ہوئی ایک مسکین خاتون، وہ کہاں سے کہاں آئی ہے، مگر اکیلی کھڑی ہے، کوئی لشکر اس کے پیچھے نہیں ہے، اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے سوائے حب علی کے، اور حب علی نے اسے مضبوط بنا دیا ہے. کہنے لگی کہ عدل اللہ کی خاطر، آبرو بچانے کے لیے عدل کرنا اور ہے،
اور اللہ کی خاطر عدل کرنا اور ہے. یہ جرأت، یہ حوصلہ. تو اگر خواتین اپنی طریقوں کو اپنائیں، اپنے روشوں کو اپنائیں، اپنی وہ مثبت ہو جائے، تو پھر یہ منظر بنتے ہیں کہ گھروں کے اندر گھر جنت بن جاتے ہیں. یہ ان کی روش کی وجہ سے، ان کے طور طریقوں کی وجہ سے گھر جنت بنتے ہیں. اور اگر یہی ان کی چال، یہی ان کی ڈھال، یہی ان کی روش، کوئی طور طریقے ان کے منفی ہو جائیں تو گھر جہنم بن جاتے ہیں. گھر کے اندر پریشانیاں آ جاتی ہیں، مصیبتیں آ جاتی ہیں. تو یہاں کیا کہہ رہا ہے، یعنی اللہ نے کیا نقل کیا الفاظ کو اس کے عزیز مصر کے، کہ ان کیدکن عظیم، تمہاری جو چالیں ہیں وہ بہت عظیم ہیں، بڑی مضبوط ہیں. عظیم سے مراد یہاں بہت مضبوط چالیں ہیں تمہاری. یوسف، اب یہ کہہ کر ایک مرتبہ عزیز مصر نے حضرت یوسف کی طرف دیکھا اور کہا یوسف اعرض عن ھذا، اس بات کو چھوڑ دو. یہ جو بات ہوئی ہے، یہ جو کام ہوا ہے، اعرض عن ھذا، اس سے صرف نظر کرو، اس کو نظر انداز کرو، اس کی طرف، اس کو چھوڑ دو، اس بات کو. اور پھر دیکھا اپنی زوجہ کی طرف اور کہا واستغفری لذنبک، توبہ کرو اپنے گناہ پر. اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے توبہ کرو اپنے گناہ پر. انک کنت من الخاطئین، یہ طے ہو گیا ہے کہ تم خطا کار ہو. حضرت یوسف علیہ السلام تو صدقہ ہے نا سرکار دو جہاں کے حسن کا، حضرت ابو طالب کے حسن کا، حضرت عباس کا حسن. ان ہستیوں کے لیے یہ ہے، خود امام علی نقی علیہ السلام کا حسن ان ہستیوں کے لیے ہے کہ یہ ہستیاں نقاب لگا کے باہر آتی تھیں، ورنہ روڈ رستے رک جاتے تھے. جی، یہ نقاب لگا کے، حضرت عباس نقاب لگا کے آتے تھے. جنگ صفین میں تو نقاب لگا کے کسی کو نہیں پتا چل رہا تھا کہ کون ہے یہ جو جنگ لڑنے جا رہا ہے. نقاب کی وجہ سے تو لوگ کہہ رہے تھے کہ علی لڑ رہے ہیں، ورنہ نقاب اتری ہوئی ہوتی تو کون کہتا، کہتے عباس لڑ رہے ہیں، سب کہہ رہے تھے علی لڑ رہے ہیں. اور سب نے کہا آج مولا بغیر بتائے، ورنہ علی جاتے تھے تو کہہ کے جاتے تھے کہ میں جا رہا ہوں اب. اور جاتے بھی اس وقت تھے جب مشکل جنگ ہو جاتی تھی، جنگ مشکل ہو جاتی تھی. لیکن سب نے کہا یہ آج کیسے چلے گا علی. اور پھر جب جنگ جیت کر واپس آئے تو ایک مرتبہ گھوڑا حضرت کا واپس آ رہا ہے، سب استقبال کے لیے ادھر سے ادھر سے جمع ہو رہے ہیں. جیسے ہی گھوڑا آ کے رکا، خیمے کا پردہ ہٹا، مولا علی خیمے سے باہر آئے. سب نے کہا اگر علی یہ ہے تو پھر یہ کون ہے، اور یہ علی ہے تو پھر یہ علی کون ہے. تو حضرت نے جب نقاب ہٹائی تو سب نے دیکھا کہ حضرت عباس کھڑے ہیں. دل کر رہا ہے کہ حضرت علی اکبر کی بارگاہ میں کچھ دیر رہوں، آپ کو رکھوں اپنے ساتھ. ایک شخص نے آ کر مسجد نبی میں امام حسین سے ملاقات کی خواہش کی. امام اپنے مہمانوں کے ساتھ جو مختلف شہروں سے آئے ہوئے تھے، سرکار سید الشہداء امام حسین اپنے مہمانوں کے ساتھ مسجد میں تشریف فرمائے. اس شخص نے حضرت کے امور کو، یعنی حضرت کے مہمانوں کے امور کو منظم کرنے والے ہر امام کے ساتھ ایسا ہوتا تھا، قاعدتاً ہر مشہور کے ساتھ، ہر مصروف کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. اس سے کہا کہ مجھے حضرت سے ملنا ہے. اس نے کہا کچھ دور رکو، میں حضرت سے کہتا ہوں کہ تم ملنا چاہتے ہو. اس نے جا کے حضرت سے کہا کہ یہ شخص آپ سے ملنا چاہتا ہے. حضرت نے جب پہلے والے مہمانوں سے ایک ملاقات مکمل کی تو پھر حضرت نے فرمایا کہ اسے بلا لو. قریب آ کے کہتا ہے میں نے رات کو آپ کے نانا کو خواب میں دیکھا ہے. وہ کہتا ہے میں نے رات کو گزری ہوئی رات کو میں نے آپ کے نانا کو خواب میں دیکھا ہے. اور حضرت نے فرمایا کہ کیسی شکل تھی ان کی. پہلے تو ویلکم، خوش آمدید کہا اسے. خوش ہوئے مولا یہ سن کے کہ میرے نانا کی بات کر رہا ہے. حضرت نے فرمایا کیسی شکل تھی. اس نے بتایا آنکھیں ایسی تھیں، ابرویں ایسی تھیں، آپ کی پلکیں ایسی تھیں، مشغان آپ کے ایسے تھے، ناک بینی آپ کی ایسے کھڑی ہوئی تھی، اچھی کھڑی ناک تھی آپ کی. آپ کے لب جو ہے وہ بہت ہی سیدھے جڑے ہوئے تھے. آپ کے رخساروں کے اوپر سرخی تھی، آپ کا رنگ ایسا تھا، آپ کی پیشانی ایسی تھی. اس نے حضرت کے چہرے کا سارا نقشہ اس نے اپنے خواب میں بیان کیا. حضرت نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں ابھی کسی سے ملواؤں تو بتا سکو گے کہ اس میں اور میرے نانا میں کیا فرق تھا. اس نے کہا مولا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جیسا آپ چاہیں. حضرت نے آہستہ سے اپنے غلام سے کچھ کہا. غلام گھر میں گیا اور ایک بچے کو گود میں لے کے آیا، جس بچے کی عمر اس وقت میں 3 سال تھی. لا کر امام حسین کے سامنے بٹھایا. میں نے جو روایت پڑھی ہے، جس کی خاطر یہ روایت سنانے کا دل کر گیا، وہ روایت یہ ہے کہ اس بچے کے چہرے پہ نقاب ڈلی ہوئی تھی. وہ بچہ نقاب میں لایا گیا، برابر میں بٹھا دیا گیا. تو امام نے حضرت اس بچے کے چہرے سے نقاب ہٹائی. تو آپ سن کر آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا. وہ شخص کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یہی شکل نبی کی تھی. یہ بچہ کون ہے؟ یہ تو بالکل ہو بہو سرکار دو جہاں کی شکل ہے.
حضرت نے فرمایا یہ میرا علی اکبر ہے. میں اس مجمع میں عشق کی بات نہ کروں تو کہاں کروں گا؟ کربلا سے جڑے ہوئے لوگ سارے عاشقوں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. میں نہیں کہہ رہا. مولا حسین علیہ السلام کے بارے میں مولا علی نے فرمایا، جب کربلا سے مولا علی کا گزر ہوا نا تو آپ نے فرمایا، آواز دی حضرت مالک کو کہ یہاں سواریاں روکو. سواریاں روک دی گئیں، خیمے لگا دیے گئے. تو ایک چاہنے والے نے کہا مولا یہاں رکنے کا سبب کیا ہے؟ ہم آگے والی وادی میں ہم سوچ رہے تھے، ہم سارے سالار جو تھے سوچ رہے تھے آگے روکیں گے، یہاں آپ حکم فرمائے کہ ہم یہاں یہیں کیوں رکے ہیں حضرت؟ اور کچھ ہی فاصلے پہ ایک اچھی آبادی آ رہی ہے. حضرت نے فرمایا ہا ہونا مسارو شاق، یہ عاشقوں کے اترنے کی جگہ ہے. یہ مولا علی کی تعبیر ہے. کربلا والوں کو، امام حسین کو اور امام کے ساتھ شہید ہو جانے والوں کو مولا علی نے عشاق کہہ کے یاد کیا ہے. یہ عاشقوں کے اترنے کی جگہ ہے.